بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تخت کے ایک طرف وہی مخلوق الحال دہقان کھڑا تھا جسے میں نے جنگل میں گدھے کو ہانکتے ہوئے جاتے دیکھا تھا، لیکن اب وہ ویسا مسکین اور مخبوط الحواس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے گویا کوئی کینچلی سی اتر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی سانپ کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے پیروں میں وہ لمبی بوری پڑی تھی جو میں نے اسے گدھے پر لادے لے جاتے دیکھا تھا۔ اس وقت اس بوری کا منہ کھلا تھا۔ اس نے جھک کر بوری کے ایک کونے پر پاؤں رکھ کر دونوں ہاتھ اندر ڈال کر کچھ کھینچا۔ دوسرے ہی لمحے ایک انسانی داڑھ باہر آ گیا۔ میرے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ شعیب کا داڑھ تھا۔ دہقان نے داڑھ بھی اٹھا کر تخت پر ڈال دیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی کمر میں کوئی خم وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے کس نے ہلاک کیا ہے؟ میں نے نحیف سی آواز میں پوچھا اور شعیب کی سربریدہ لاش کی طرف اشارہ کیا۔ اسے اس کی حماقتوں نے ہلاک کیا ہے، دہقان نے صاف ستھری انگریزی میں کھنکدار لہجے میں جواب دیا۔ تم کون ہو؟ میں بڑی دشواری سے اپنی زبان کو حرکت دے رہا تھا۔ مجھے تم اپنا خادم ہی سمجھو، زیادہ تر لوگ مجھے حمان کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے شفقانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میرے جسم میں جو تھوڑی بہت جان آئی تھی وہ بھی گویا دوبارہ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے آپ کو اس امید سے بہلانے کی کوشش کی کہ شاید کوئی ڈراؤنا خواب تھا جسے جلد یا بدیر آخرکار ختم ہو جانا تھا، لیکن دل بے ایمان اس بہلاوے میں نہ آیا۔ اندر ہی اندر کوئی سرگوشی کر رہا تھا کہ حقیقت وہی تھی جو اس وقت میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ اس شخص کو ہم نے جنگل میں اپنے متوازی چلتے دیکھا تھا اور اس وقت ہمیں گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ حمان تھا۔ اس کے گدھے پر جو لمبی سی بوری لدی ہوئی تھی، اس میں شعیب کی سربریدہ لاش تھی جس کی اب وہ گویا نمائش کر رہا تھا۔ شعیب خواہ کیسا ہی آدمی تھا اور گزشتہ روز اس کا رویہ خواہ کیسا ہی رہا تھا، اس کے باوجود اس وقت مجھے اس کا کٹا ہوا سر لکڑی کے تخت پر رکھا دیکھ کر صدمہ پہنچا تھا۔ وہ شخص جس نے نہ جانے کیسے کیسے مضبوط حفاظتی حصاروں میں رہنے والی ہستیوں کو راہ عدم دکھائی تھی، خود کیسی خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ حمان یقیناً اس کا استاد ثابت ہوا تھا۔ اس دنیا میں ہر شیر کے لیے سوا شیر موجود تھا۔ میں نے گہری نظر سے حمان کا جائزہ لیا۔ وہ ایک پستہ قامت شخص تھا اور عمر چور معلوم ہوتا تھا۔ شاید اس کی عمر 40 کے قریب ہو، لیکن وہ بمشکل 30 کا نظر آتا تھا۔ اس کی شخصیت میں اس کے سوا کوئی بھی قابل ذکر خصوصیت نہیں تھی کہ چہرے مہرے اور آنکھوں سے وہ بے پناہ شاطر اور پھرتیلا نظر آ رہا تھا، لیکن اپنی اس خصوصیت کو بھی شاید وہ ضرورت پڑنے پر نہایت کامیابی سے چھپا لیتا تھا، کیونکہ جب ہم نے اسے جنگل میں گدھا ہنکاتے آتے دیکھا تھا تو اس کے چہرے پر یا اس کی آنکھوں میں مکاری خباثت یا پھرتی کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ واقعی ایک سست اور مسکین قسم کا مزدور دکھائی دے رہا تھا۔ شاید اس کی بے ضرر اور نہایت عام سی نظر آنے والی شخصیت ہی اس کا سب سے بڑا سرمایہ تھی۔ وہ کہیں بھی عام آدمیوں کی بھیڑ میں اس طرح گم ہو سکتا تھا۔ کوئی اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر ڈالنے کی زحمت نہ کرتا۔ کیتھرین اور چارلس بھی دھیرے دھیرے ہوش میں آ رہے تھے۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ اپنی جگہ ساکت لیٹا ہونے کے باوجود اپنی رگوں پہ میں پھیلتی ہوئی یک بستگی کسی طرح دور کر سکوں۔ حمان بلا شبہ اونچا فنکار تھا۔ وہ مجھ جیسے شاک پروف شخص کو بھی اچھا خاصا شاک پہنچانے میں کامیاب رہا تھا۔ اس کی فرنچ کٹ داڑھی اور مونچھوں کے درمیان پتلے پتلے شفاف ہونٹوں پر کھیلتی ہوئی خفیف سی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ خود بھی اس صورتحال سے خاصا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھے مختلف قوموں کے افراد کے چہرے مہرے پہچاننے کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا۔ ویسے بھی بہت سی قوموں کے افراد کی شکلیں اور تین نقش آسانی سے ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے حمان کے چہرے میں ایک یہودی کی جھلک دکھائی دی۔ اس کی شکل و صورت کا مجموعی طور پر مجھ پر جو تاثر مرتب ہو رہا تھا، اسے میں یہودیت کے سوا کوئی نام نہیں دے سکا۔
وہ دونوں قبائلی جنہیں ہم شعیبک کے آدمی سمجھے تھے اس وقت کمرے کے دو مختلف گوشوں میں لکڑی کی ٹوٹی ہوئی پیٹیوں پر بیٹھے تھے۔ دونوں کی گود میں گنیں تھیں۔ وہ بالکل بے پرواہ اور صورتحال سے کچھ لا تعلق سے نظر آ رہے تھے۔ ہم اس وقت جس کمرے میں موجود تھے وہ غالباً کسی سال خوردہ چوبی کیبن کا حصہ تھا۔ اس کا فرش بھی لکڑی کے تختوں کا تھا جو جگہ جگہ سے گل رہے تھے۔ کیبن کا دروازہ نیم شکستہ تھا لیکن بند تھا۔ وہاں گرمی یا گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ شاید یہ میرے اندر پھیلی ہوئی یخ بستگی کا کمال تھا۔ تم یقیناً افضل چودھری ہو، مجھے تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح شستہ انگریزی میں کھنکدار لہجے میں بولا۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے ہماری ملاقات کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر پر ہو رہی ہو اور وہ نہایت تہذیب و شائستگی سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اس وقت غیر محسوس طریقے سے یوگا کی مشق کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی توانائی بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیتھرین اور چارلس بھی ہوش میں آ چکے تھے اور آنکھیں پٹ پٹا رہے تھے۔ کیتھرین کی حالت بہرحال چارلس سے بہتر نظر آ رہی تھی لیکن شعیبک کی لاش دیکھ کر اسے بھی یقیناً زوردار جھٹکا لگا تھا۔ حالانکہ گزشتہ روز سے تو وہ اس کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہیں رہی تھی۔ تم حمان ہو؟ وہ پھنسی سی آواز میں بولی۔ بے شک خاتون، آپ نے ٹھیک پہچانا۔ حمان نہایت مؤدبانہ انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا جھکتے ہوئے بولا۔ شعیبک تمہارے ہتھے کیسے چڑھ گیا؟ یہ سوال گویا قطعی غیر ارادی طور پر یکدم کیتھرین کے ہونٹوں پر آ گیا۔ اس کا لہجہ فی الحال کسی مریض کی کراہ سے مشابہ تھا۔ چارلس بھی ٹکر چاروں طرف دیکھنے پر ہی اکتفا کیے ہوئے تھا۔ حمان نے کچھ اس طرح ہلکا سا کہکہا لگایا کہ آواز اس کے حلق میں ہی گونگتی محسوس ہوئی۔ وہ گویا اس سوال سے پھر شاید اس صورتحال کو یاد کر کے لطف اندوز ہوا تھا جس میں شعیبک اس کے ہتھے چڑھا تھا۔ شعیبک خود بخود میرے ہتھے نہیں چڑھا تھا خاتون، اس نے اپنے مخصوص شائستہ انداز میں جواب دیا۔ اس کے لیے مجھے کچھ کوشش، نہایت تیزی سے کچھ منصوبہ بندی کرنا پڑی تھی۔ ہر کام کو کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ کارگر ہو ہی جاتا ہے۔ شعیبک قبائلی آدمی تھا۔ میں نے اسے سزا دینے کے لیے بھی نہایت قدیم طریقہ ہی منتخب کیا۔ میں نے سوچا شاید اس طرح اس کی روح عالم بالا میں زیادہ مطمئن و مسرور رہے۔ اس نے جھک کر تخت پر ذرا پیچھے کی جانب پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھائی۔ وہ چاپر سے مشابہ چوڑے پھل کی نہایت بھاری بھرکم تلوار تھی۔ ایسی تلوار شاید پرانے وقتوں میں شاہی جلاد مجرموں کا سر قلم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس تلوار پر اب بھی خون لگا نظر آ رہا تھا جو خشک ہو چکا تھا۔ وہ تلوار کو چہرے کے قریب لا کر بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے طمانینت سے مسکرایا لیکن پھر متاسفانہ سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کم از کم شعیبک کو اپنے ایک ہم پیشہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیتھرین نے غیر ارادی سے انداز میں پوچھا۔ حمان نے مغموم سے انداز میں سر ہلایا گویا اسے اس سوال سے صدمہ پہنچا ہو۔ پھر وہ تلوار واپس تخت پر رکھتے ہوئے بولا، مس کیتھرین، اس حد تک مصنوعی سادگی، معصومیت اور بول پن اچھا نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ شعیبک نے کیا کیا؟ میں اپنا کام کر رہا تھا۔ آپ لوگوں کا تو مجھے روکنے کی کوشش کرنا سمجھ میں آتا ہے لیکن اس بدبخت شعیبک کو آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑے ہونے کی کیا پڑی تھی؟ مجھے یقین ہے کہ مسٹر چارلس یا کسی اور کو شعیبک نے ہی خبردار کیا ہوگا کہ لیڈی ڈائنا کے قتل کا کنٹریکٹ مجھے ملا ہے۔ اس نے تصدیق طلب نظروں سے چارلس کی طرف دیکھا لیکن چارلس بدستور آنکھیں پٹ پٹاتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر اس کے حواس صحیح طور پر کام کرنے بھی لگے تھے تو وہ اس کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے حمان بولا، یہ اپنے پیشے سے غداری تھی۔ شعیبک بے شک مجھے نہیں جانتا تھا، کبھی مجھ سے نہیں ملا تھا، ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، لیکن اسے میرے پیشے کے بارے میں معلوم تھا۔ یوں ہم ایک ہی نادیدہ زنجیر میں بندھے ہوئے تھے۔ اس قسم کے پیشوں سے تعلق رکھنے والوں کی آنکھ میں ایک دوسرے کے لیے شرم و لحاظ ہونا چاہیے۔ وہ اگر ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں تو کم از کم انہیں ایک دوسرے کی جڑیں نہیں کاٹنی چاہیے۔
حمان کا لہجہ اخلاقیات کے کسی مبلغ کا سا ہو گیا تھا۔ میں بس ایک ٹک اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کم وقت تھیٹر کا کوئی بہت منجا ہوا اداکار معلوم ہوتا تھا اور یقیناً کافی ستم ظریف بھی واقع ہوا تھا۔ پھر وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اس سے پہلے میرا کوئی منصوبہ ناکام نہیں ہوا تھا، شاید اس لیے مجھے ناکامی کا منہ دیکھنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ کبھی اس امکان کو ذہن میں رکھنے کا بھی خیال نہیں آیا کہ میرا منصوبہ ناکام ہو سکتا ہے، اس لیے اس اہم کنٹریکٹ میں ناکام رہنے کا صدمہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مسٹر افضل چودھری، میری ساکھ تباہ ہو گئی، مستقبل تاریک ہو گیا۔ بہت ہی بڑی رقم صرف کر کے میں نے حال ہی میں ایک نیٹ ورک قائم کیا تھا، بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، مجھے دنیا کے مختلف گوشوں میں کئی بہت ہی اہم سے کنٹریکٹ ملنے کی امید تھی، لیکن سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ ڈوب گیا مسٹر چودھری۔ دنیا واقعی بڑی ترقی کر رہی تھی، قتل و غارت بھی ایک کاروبار انڈسٹری بن گیا تھا، اس کے بھی پھلنے پھولنے اور نیٹ ورک قائم کرنے کے تذکرے سنجیدگی سے کیے جاتے تھے، اس میں ساکھ خراب ہونے کا افسوس کیا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ ڈرامائی سے انداز میں شعیبک کے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میری تباہی کا اصل ذمہ دار تو یہی شخص تھا۔ پھر اس کی انگلی ڈرامائی انداز میں ہی میری طرف گھوم گئی، لیکن اگر تم موجود نہ ہوتے تو شعیبک کی ساری کوششیں دری کی دری رہ جاتی۔ تم نے عین آخری لمحوں میں اپنی جان پر کھیل کر میرے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ تب سے میں حیران تھا کہ آخر تم کون ہو، دنیا کی کون سی خفیہ ایجنسی سے تمہارا تعلق ہے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ تم پاکستان کے ایک بزنس مین ہو تو میں اور بھی حیران ہوا۔ بزنس مین تم جیسے تو نہیں ہوتے مسٹر چودھری۔ شاید میں غلطی سے بزنس مین بن گیا ہوں، میں نے آہستگی سے کہا۔ تمہیں کس نے میرے بارے میں بتایا؟ شعیبک نے اس نے اطمینان سے جواب دیا، وہ اور اس کے چند آدمی گاؤں سے آتے وقت میرے اور میرے آدمیوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ میں اس کا حساب برابر کرنے کے لیے اس کی گات میں تھا، میں حساب برابر کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ شعیبک نے زندگی کے آخری لمحوں میں مجھ سے بڑا تعاون کیا، اس کے لیے میں اس بیچارے کا شکر گزار رہوں گا۔ میں نے جو کچھ اس سے پوچھا اس نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔ تم لوگوں کے بارے میں جو کچھ بھی اسے معلوم تھا مجھے بتا دیا۔ وہ رکا بھی اسی نے لکھا ہوگا جو ہمیں یہاں لانے کا سبب بنا۔ میں نے تصدیق چاہی۔ بے شک، حمان نے طمانینت سے سر ہلایا۔ میں کوئی جال سازی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جب شعیبک ہر طرح سے تعاون کر رہا تھا تو مجھے کوئی کچا کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زندگی کی آس بڑی بری چیز ہوتی ہے مسٹر چودھری، جان بچ جانے کی آس پر انسان آخری لمحے تک ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ شعیبک کو بھی زندگی کے آخری لمحے تک آس رہی کہ شاید میں اسے چھوڑ دوں گا۔ تم نے اس کے آدمی کو بھی ہلاک کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے میں انہیں خاطر تواضع کے لیے ساتھ تو نہیں رکھ سکتا تھا، وہ یوں ہی بے وقوف سے قبائلی تھے، میرے لیے دشواریاں پیدا کر سکتے تھے، اس نے بے پرواہی سے کہا، پھر اپنے آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ انہی کے لباس تو پہنے کھڑے ہیں، کچھ لوگ باہر بھی ہیں جو اگنی کے لباسوں میں ہیں۔ شعیبک کا لباس میں خود پہننا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے ایک چرواہا مل گیا جس کے پاس ایک گدھا بھی تھا، مجھے اپنے کام کے لیے وہ زیادہ موزوں نظر آیا۔ تم اونچے درجے کے قاتل کے بجائے نچلے درجے کے کوئی ڈرامہ باز معلوم ہوتے ہو۔ میں نے اندر ہی اندر اپنے آپ کو پہلے کی طرح توانا محسوس کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر قدرے تکلیف کے آثار ابھر آئے۔ تم مجھے ڈرامہ باز ضرور کہو لیکن نچلے درجے کا مت کہو۔ میں اگر اعلیٰ درجے کا قاتل نہ ہوتا تو یقیناً اعلیٰ درجے کا اداکار یا ہدایت کار ہوتا۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے طویل و عریض کمرے میں نظر دوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، شعیبک کے آدمیوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ وہ غیر اہم لاشیں تھیں، ہم نے انہیں جنگل میں ادھر ادھر پھینک دیا تھا، آخر درندوں اور پرندوں وغیرہ کو بھی تو پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ شعیبک کی لاش البتہ اہم تھی، اسے میں خود اٹھائے پھر رہا تھا۔ کاش مجھے ریڈ انڈینز کی طرح کھوپڑی سکیڑنے کا نسخہ معلوم ہوتا تو میں ضرور اس کی کھوپڑی کو فتح کی یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھتا۔ ہمارے بارے میں تمہارے ارادے کیا ہیں؟ میں نے پوچھا، گو کہ مجھے امید نہیں تھی وہ اس سوال کا صحیح جواب دے گا۔
لیکن اس سے کچھ بعید بھی نہیں تھا۔ اس وقت اس کی خود اعتمادی حد سے بڑی ہوئی تھی، وہ صورتحال سے خوب لطف اندوز ہو رہا تھا، دوسری باتیں بھی کافی حد تک صحیح بتا رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس سوال کا بھی صحیح جواب دے دے اور ہماری کیفیت سے مزید لطف اندوز ہوتا۔ میرے ہاتھ اور پاؤں دونوں ہی سختی سے بندھے ہوئے تھے اور میں خاصی تکلیف کی حالت میں ترچھا سا فرش پر پڑا تھا۔ ہاتھ پشت پر باندھے گئے تھے اور وہ میرے نیچے ہی تقریباً چھپے ہوئے تھے۔ کیتھرین اور چارلس کی حالت بھی مجھ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ چارلس کے چہرے سے تو تکلیف کے علاوہ مایوسی کا بھی اظہار ہو رہا تھا، جبکہ کیتھرین کا چہرہ سپاٹ تھا۔ میں غیر محسوس طور پر زور آزمائی کر کے دیکھ چکا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں کی بندشیں کھلتی یا ڈھیلی پڑتی محسوس نہیں ہوئی تھیں۔ زیادہ زور آزمائی کرنے پر شاید کوئی فرق پڑتا، لیکن ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے میں پوری طرح زور آزمائی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شفاق سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور دھیرے دھیرے اس کے ہونٹوں تک آ گئی۔ جواب دینے سے پہلے اس نے بطور خاص کیتھرین کا گہری نظروں سے سرتاپا جائزہ لیا۔ وہ کچھ اس طرح آڑی ترچھی پڑی تھی کہ اس کے حسین نشیب و فراز کچھ اور نمایاں ہو گئے تھے۔ اوپر سے اس کا سرخ بڑکیلا لباس بھی اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا، حالات کی سنگینی اپنی جگہ تھی اور اس کے سراپا کی حشر خیزی اپنی جگہ۔ اس شکستہ حالی میں بھی وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھی، خصوصاً حمان کے لیے، کیونکہ وہ اس وقت ماسٹر آف سچویشن تھا۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ ہر بات سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور مزید ہو سکتا تھا۔ وہ ایک انگلی سے دھیرے دھیرے ناک مسلتے ہوئے بولا، تم لوگوں کے بارے میں بڑی الجھن میں ہوں۔ ابھی تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا کہ تمہیں کس طرح ہلاک کیا جائے۔ گولی مار دینا تو کوئی بات نہ ہوگی، تلوار سے گردن قلم کرنے کا تجربہ میں سویبک پر کر چکا ہوں۔ مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو بہت زیادہ اذیت دے کر ہلاک کرنا چاہتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ذہنی طور پر بیزار نہیں ہوں، بہت زیادہ اذیت پسند نہیں ہوں۔ خصوصاً اپنے قابو میں آئے ہوئے افراد کو زیادہ اذیتیں دینا میرا مشغلہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں قتل کے طریقوں میں کچھ ورائٹی ہو۔ مشکل یہ ہے کہ یہاں ہمیں زیادہ سہولیات اور زیادہ ساز و سامان میسر نہیں ہے، ورنہ تم لوگوں کو ٹھکانے لگانے کے کافی متنوع طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے۔ میں اس وقت اپنے آپ کو پرسکون رکھنے اور رہائی کی کسی تدبیر کے سلسلے میں ذہن لڑانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن اس لمحے میرا بڑی شدت سے دل چاہا کہ کسی معجزے کے تحت میرے ہاتھ پاؤں بندشوں سے آزاد ہو جائیں اور میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس الو کے پٹھے پر ٹوٹ پڑوں، اور اگر مرنا مقدر میں ہو تب بھی مرنے سے پہلے اس کی گردن توڑنے کی ایک بھرپور کوشش کر سکوں۔ لیکن محض سوچنے اور خواہش کرنے سے بندشیں نہیں کھلتی اور مجھ جیسے گناہ گار کو معجزوں کی امید بھی کم ہی رکھنی چاہیے تھی۔ حمان بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے ایک بار ایک دستاویزی فلم میں ایک شخص کو بجلی کی کرسی پر موت کی سزا پاتے دیکھا تھا۔ مجھے وہ منظر بہت دلچسپ لگا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کبھی میں خود اپنے ہاتھوں سے کسی کو بجلی کی کرسی پر بٹھا کر موت کی سزا دوں۔ لیکن اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ افسوس، اس جنگل میں تو بیٹھنے کے لیے عام کرسی بھی دستیاب نہیں، بجلی کی کرسی تو بہت دور کی بات ہے۔ کاش میں تمہارے مضبوط ورزشی جسم کو اور مس کیتھرین چارلس کے مرمری پیکر کو تشنجی جھٹکوں کے ساتھ ٹیڑھا میڑھا ہوتے اور نیلا پڑتے دیکھ سکتا۔ کبھی کبھی فرصت میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کے لیے یہ ایک عمدہ نظارہ ہوتا ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اذیت پسند نہیں تھا، لیکن اس کے الفاظ کے پیچھے یقیناً ایک اذیت پسند بول رہا تھا۔ تاہم وہ ذرا مختلف قسم کا اذیت پسند تھا۔ وہ متاسفانہ سے انداز میں دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، اب تم ہی بتاؤ، اس جنگل میں، اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھلا تم تینوں کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں کیا ورائٹی پیدا کی جا سکتی ہے؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بے بسی کا احساس کچھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولا، ویسے یہاں قریب ہی ایک کنواں موجود ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا تم تینوں کو رسی سے الٹا لٹکا کر باری باری کنویں میں اتارا جائے، لیکن کنواں کافی گہرا ہے، میں تم لوگوں کی کیفیت کچھ زیادہ صحیح طور پر نہیں دیکھ سکوں گا۔
اس نے خاموش ہو کر گویا میرے تاثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کی، لیکن میرا اندازہ یہی تھا کہ میں اپنا چہرہ سپاٹ رکھنے میں کامیاب رہا تھا۔ کیتھرین نے بھی کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا، البتہ چارلس کے چہرے سے تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا،